الحمدللہ الذی ابدع الاخلاق والدین والصلاۃ والسلام علی محمد الذی کان فاطما فی تطہیرات علیا فی درجات حسنا فی صفات شہیدا فی تجلیات زین العابدین فی عبادات باقر العلوم فی معلومات صادق الاقوال قاضم الاحوال متمکنا فی مقام رضا جواد الغفور عند اللقاء نقیا من الذنوب تقیا من اللہ علام الغیوب اسکریم مع الغزاة ہادیا الی طریق النجات مہدین الی صراط الیقین وعلی طیبۃ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حب الوطن جزء من الایمان صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الامین الحکمت الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پڑھیے، درود پاک پڑھیے اس قرینے سے کہ حضور تشریف لائے مدینے سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمامی اسٹوڈنٹس کو، پیرنٹس کو اور جو فیکلٹیز ہیں، جو چیف گیسٹ ہیں، مہمان ہیں، ان تمامی حضرات کو یوم آزادی کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ ہمارے اس ملک کو یوں ہی شاد و آباد رکھے، چمکتا دمکتا رکھے، یوں ہی لہلہاتا رکھے اور یوں ہی بھائی چارگی کو قائم و دائم فرمائے۔ دوستان محترم، آج جب میں یہ اپنی فیلنگ بتانا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کی، ہر ہندوستانی کی یہ فیلنگ ہونی چاہیے۔ جب میں گھر سے اپنے یہ کلاس تک میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ہر مکان کی چھت پر، ہر بلڈنگ کی چھت پر، ہر بائک پر، ہر آٹو رکشہ پر، الغرض ہر وہیکل کے اوپر میرے ملک کا ترنگا بڑی شان سے لہرا رہا۔ تو یہ جب دیکھا میں نے اس شان کو، اس انداز آزادی کو، اس انداز حب الوطنی کو، وطن سے محبت کا یہ جب یہ انداز میں نے دیکھا تو میری آنکھیں خوشی سے چھلک اٹھی، دل میرا خوشی سے بھر آیا اور مجھے گرو ہونے لگا کہ الحمدللہ آج ہم مسلمان ہندوستانی آزادی کا دن بڑی شان و شوکت کے ساتھ میں منا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے منا رہے ہیں جیسے ہم عید کا تہوار مناتے ہیں، عید کا دن مناتے ہیں۔ ہمیں اتنی آزادی پر خوشیاں ہو رہی ہیں تو جنہوں نے قربانیاں دی ہوگی انہیں کتنی خوشیاں ہو رہی ہوگی۔ میری مراد سب سے پہلے فریڈم فائٹر جنہیں تاریخ کے پنوں میں دبا کر رکھ دیا گیا، جن کا ذکر دفن کر دیا گیا۔ 1857 میں جس نے سب سے پہلے آزادی کا بغل بجایا، حضرت مجنون شاہ ملنگ مداری نے۔ آپ کلکتہ سے آپ نے آزادی کا بغل بجایا۔ آپ اور آپ کا ایک ہندو دوست تھا، انہوں نے انگریزوں کی جب ظلم و ستم دیکھے کہ ہماری سانسوں پر پابندیاں ہیں کہ ہم آزادی کے ساتھ سانسیں بھی نہیں لے پاتے، انہوں نے جب دیکھا کہ اتنا ظلم و زیادتی ہمارا ہی کھاتے ہیں، ہم ہی سے محنت کرواتے ہیں اور ہم ہی پر ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں، یہ جب آپ نے ماحول دیکھا تو آپ نے اعلان کیا کہ اب ہمیں ان انگریزوں کے ظلم و ستم برداشت نہیں کرنے ہیں، اب ہم ان سے آزادی لے کر رہیں گے۔ اور آپ نے وہاں سے آزادی کا سنگرام شروع کیا اور آپ نے اور آپ کے دوست نے جب آزادی کے لیے اعلان کر دیا تب آپ کے پیچھے یہ ہاتھ دھو کر انگریز پڑ گئے۔ جو آپ کا پیر خانہ ہے ان کا ذکر مکن پور کی سرزمین کہا جاتا ہے، جو ہندوستان میں یوپی کے اندر کانپور کے قریب ایک قصبہ ہے جسے مکن پور کہتے ہیں، جہاں پر ایک اللہ کے ولی آرام فرما ہے جو سب سے پہلے ہندوستان میں اسلام لے کر کے آئے تھے، حضرت زندہ شاہ مدار۔ ان کے بارگاہ میں آپ آتے ہیں پناہ لینے کے لیے۔ جب انگریز آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو آپ کے جو پیر و مرشد تھے، آپ کے جو چاہنے والے تھے، انہوں نے آپ کو پناہ دی اور اس پناہ دینے کے جرم میں انگریزوں نے مجنون شاہ ملنگ کو بھی شہید کیا۔ اس کے ساتھ میں جن سیدوں نے آپ کو پناہ دی تھی ان تمام سیدوں کو وہاں پر آج بھی وہ برکت کا پیڑ موجود ہے جس پر رسیوں کے نشان آج بھی موجود ہے۔ کتنے بے شمار اور کتنے معصوم سیدوں کو صرف اسی جرم میں شہید کیا گیا کہ انہوں نے مجنون شاہ ملنگ مداری کو کیوں پناہ دی، اور اس طریقے سے ان کو وہاں پر شہید کیا گیا اور آج بھی اس پیڑ پر رسیوں کے نشان موجود ہے۔ یہ ایک فریڈم فائٹر ہو گئے۔ عبدالکلام آزاد کو لے لو،
حضرت ٹیپو سلطان کو لے لو، نہ جانے انگریز کتنے بھی ہمارے مسلم یودھا ہے جنہوں نے اس دیش کو کسی غیر کا نہ سمجھتے ہوئے بلکہ جس مٹی میں پیدا ہوئے اسی سے وفاداری کرتے ہوئے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی یہ آزادی کا دن آئے تو یوں ہی شان و شوکت کے ساتھ منائے اور اپنے یودھاؤں کو سلامی پیش کرے اور ان کی قربانیوں کا ہم یوں ہی ذکر کرتے رہے۔ تو دوستان محترم، بس جی میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اب مسلمانوں کو خاص کر یہ چاہیے کہ ہمیں علم کی طرف آنا ہے کہ میرے نبی نے ہمیں صرف دین کی تعلیم تک محدود نہیں رکھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو اگر تک تمہیں ملک چین تک جانا پڑے۔ مجھے بتائیے کیا اس دور کے اندر چین کے اندر قرآن کی تعلیم مل رہی تھی، حدیث کی تعلیم مل رہی تھی؟ نہیں۔ اس وقت بھی اور آج بھی چین دنیاوی تعلیم کے لیے مشہور و معروف ہے، دنیاوی تعلیم کے لیے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ آج ڈاکٹری کے لیے اور طرح طرح کی ڈگریاں لینے کے لیے ہمارے بچوں کو ہم چین بھیجتے ہیں، یہ دنیاوی تعلیم کے لیے مشہور تھا۔ تو میرے نبی نے اشارہ کر دیا کہ جتنا دین کی تعلیم لینا ضروری ہے اتنا ہی دنیاوی تعلیم کا لینا بھی ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے پیچھے ہم محنت مشقت کریں اور بچوں کو بھی چاہیے کہ دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی آپ لیجئے اور ڈاکٹر بن کر، انجینئر بن کر کے، وکیل بن کر کے آپ سماج کو آگے لائیے، اس کو اجاگر کیجئے، اس کو پھیلائیے اور ایک اچھا معاشرہ بن کر کے دکھائیے اور ایک اچھے ماحول کی آپ مثال پیدا کیجئے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے جتنا ہم اپنے اسلام سے محبت کرتے ہیں اتنا ہی اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اور وطن سے محبت کرنا یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا حب الوطنی جزء من الایمان، وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جزو ہے۔ تو جتنی ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ اسی وطن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو دوستان محترم، بس میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا خوب بہتی ہے امن کی گنگا بہنے دو، خوب بہتی ہے امن کی گنگا بہنے دو، مت پھیلاؤ دیش میں دنگا رہنے دو، مت پھیلاؤ دیش میں دنگا رہنے دو۔ لال ہرے رنگ میں نہ بانٹو ہم کو، لال ہرے رنگ میں نہ بانٹو ہم کو، میری چھت پر ایک ترنگا رہنے دو، میری چھت پر ایک ترنگا رہنے دو۔ سارے جہاں سے اچھا